مجھے شوق تھا یونیفارم کا، تو میں نے سوچا کہ چلو پائلٹ بنتے ہیں، پائلٹ GDP کوالیفائی کر لیا۔ پھر جب میرا میڈیکل ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، اور انہوں نے کہا جی ایروناٹیکل انجینئر بن سکتے ہیں۔ میں کہا جی ان جہازوں میں ٹاکیاں تو نہیں مارنی ہیں، میں فلائی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ سب یہ تھا کہ میں اکلوتا بیٹا، پیرنٹس کا، دادا ابو کا لاڈلا، میرے پاس اپنی کار تھی، ہر سال موٹر سائیکل کا ماڈل چینج ہوتا تھا۔ کیا اس دور میں کبھی ماں باپ سے مار بھی پڑی آپ کو؟ ایسا بچپن کا بھی ایسا واقعہ؟ بڑی میں رہتا تھا دادا ابو کے پاس، تو میں FSC میں فیل ہو، تو وہ آئے تو مجھے کہتے کیوں فیل ہوئے؟ میں کہا جی میرے کو نہیں پڑھایا جاتا۔ انہیں جوتی اتار لی تو مجھے اتنا مارا تھا، تو آج وہ مار تھی میرے ابو کی، تو مجھے آج بھی یاد ہے میں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ لاؤ کہاں سے پیپر لاتے ہو، آج میں تیار۔ میں نے پھر اوڑھنا بچھونا بنا لیا، میرا ریٹن اسکیجول تھا صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک۔ سر پیرنٹس کی تو گالیاں بھی جو ہے نا بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ آپ کا نام کبھی بھی کسی بھی حوالے سے بھی کرپشن کی لسٹ میں یا اس طرح کے معاملات میں نہیں آیا؟ بس یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ میاں دل میں ایسی کوئی چیز لگا دے، چڑ سی ہوتی ہے کرپشن سے، مطلب کہ میں کیسے کس کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا۔ ہم لوگ بس وہ سمجھ نہیں پا رہے، عبرت نہیں لیتے، قبر کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، بس یہ عجیب سی ہماری حرکتیں ہو گئی۔ قرآن شریف میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ آپ کا رزق آپ کی موت سے پہلے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ میرے پیچھے دعائیں ہیں صوفی منظور صاحب کی۔ صوفی منظور صاحب داماد تھے صوفی برکت صاحب کے، سانگلے میں رہتے تھے، وہاں میرا ان کا انٹریکشن ہوا، اور انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انجم آپ 40 سال بعد بالکل بدل جاؤ۔ تو میں کہا کیا مطلب؟ کہتے نہیں یہ بس چھوڑو، مجھے آج بھی ان کے فکرہ یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایور گرین پرسنالٹی موجود ہیں، پولیس افیسر ہیں، پچھلے 28 سال سے پولیس سروس میں ہیں، مرزا انجم کمال۔ مرزا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی بہت شکریہ، اللہ کا شکر۔ مرزا صاحب سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہے، آپ پچھلے میں 1 سال سے تو کم از کم دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود بھی بڑا ایکٹیولی قسم کا اس میں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جو جسے کہتے ہیں کہ بچپن کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، کہاں سے شروعات کی، کس طرح پولیس سروس میں آئے، کہاں پہ پڑھے؟ مجھے شوق تھا یونیفارم کا، تو میں نے سوچا کہ چلو پائلٹ بنتے ہیں، پائلٹ GDP تو IAS بھی کوالیفائی کر لیا۔ جب میرا میڈیکل ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کی آئی سائٹ ویک ہے اور یو کانٹ بی اے پائلٹ، کبھی نہیں بن سکتے آپ۔ اچھا۔ تو بڑا دل ٹوٹا اس وقت، اور خاصی ویک تھی میری آئی سائٹ، تو انہوں نے کہا جی ایروناٹیکل انجینئر بن سکتے ہیں۔ تو میں کہا جی ان جہازوں میں ٹاکیاں تو نہیں مارنی ہیں، میں فلائی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بس پھر وہاں سے چلتے چلتے، کیونکہ میرے دادا ابو بزنس فیملی تھی ہماری، ابو جاب میں تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے فوجی فاؤنڈیشن میں، تو یہی تھا کہ میں بھی اپنا کوئی پرائیویٹ بزنس کروں گا۔ اس وقت ہمارا یہ فیصلہ تھا، پاور لومس کا بہت زیادہ کام تھا، ہماری 2 فیکٹریاں تھیں اس وقت بھی۔ تو بس پھر وہ ابو آ گئے سانگلا ہل فوجی شوگر مل میں، وہاں 10 سال رہے۔ تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جب مجسٹریٹ یا وہ DSP صاحب آتے تھے نا، کالونی کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے تھے سانگلے میں، تو یہ سب افسران اپنی گیم چھوڑ کے ان کو ریکٹ بھی دے رہے ہیں، ان کو کھلا بھی رہے ہیں۔ میں کہتا تھا یار نہ دی گیم چنگی ہے، اچھا، اور یہ پہلے آ کے ہم سے ہماری ٹائم بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ پاکستان میں یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو پیسے کی، یا آپ کے پاس اتھارٹی ہو، پھر آپ کو عزت زیادہ ملتی۔ لیکن پڑھے کہاں پہ، تعلیم کیسے، کہاں سے حاصل کی؟ بس پہلے فیصلہ باد سے، ہاں جی۔ پھر جب ابو آ گئے سانگلا ہل میں تو وہاں شوگر مل کالونی میں شفٹ ہو گئے، فوجی شوگر مل کالونی سانگلا ہل میں، تو گریجویشن میں نے وہاں سے کی۔ اچھا، گریجویشن۔ اور وہیں سے پھر مجھے جب یہ شوق لگا، تو یہ سب یہ تھا کہ میں اکلوتا بیٹا، پیرنٹس کا، دادا ابو کا لاڈلا، میٹرک سے آن ورڈ میرے پاس اپنی کار تھی، ہر سال موٹر سائیکل کا ماڈل چینج ہوتا تھا بچپن کے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب کو شاید ابھی یہ گاڑیاں اور یہ سارا کچھ ملا ہے، تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے آپ نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ میں پھر ابو سے میں نے کہنا جی کہ میں نے پاکستان گھومنے، وہ کہتے تھے بیٹا دنیا گھوم کر آؤ۔ میں نے اس وقت ساری یہ اسٹیٹس وغیرہ گھوم کر آیا میں ساری۔ اور جہاں تک گاڑیوں کی آپ نے بات کی، جب میں پولیس میں آ گیا 1995 میں، پہلے میں نے 93 میں اپیئر ہوا، اس میں فیل ہو گیا۔ اچھا۔ پھر اس کا CSS آیا، اس کا دیا، اس میں میرے 6 to 9 مارکس آئے، لیکن اس میں بھی ایک سبجیکٹ میں رہ گیا۔ تو میں نے ضد بنا لی کہ کرنا ہے، اور سانگلے کے بند کمرے میں کالونی کے میں نے اپنی کار اور موٹر سائیکل چابی اپنی ماما کو دے دی کہ میں نے نہیں لینی جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا۔ دوست میرے آتے تھے، ہم لاہور جاتے تھے تفریح کرنے، ان کو معذرت کر لی، شادی بیاہ سے معذرت کر لی۔ اس وقت VCR ہوتا تھا، وہ کمرے سے نکال دیا۔ پھر میں نے کمرہ بند کر کے 1 سے 1.5 سال اسٹڈی کی۔ اور جب یہ 95 کا ایگزام آیا انسپیکٹر کا، تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ لاؤ کہاں سے پیپر لاتے ہو، آج میں تیار ہوں۔ اور 4000 تقریباً اپلائی ہوئے تھے۔ بس میں نے پھر اوڑھنا بچھونا بنا لیا، میرا ریٹن اسکیجول تھا صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک، کہ یہ اٹھنا ہے، ناشتہ 15 منٹ کا، اس دیر میں اخبار پڑھنا ہے، پھر یہ پورا اسکیجول 12 گھنٹے 16 گھنٹے کا۔
उसमें बस 4 नमाजों के टाइम रखे बाहर जाने के लिए, 1.5 घंटा टेनिस का टाइम रखा, और उसमें 4000 लड़कों ने अप्लाई किया था, एंड आई स्टूड ऑन 13th नंबर। तो क्या उस दौर में कभी माँ बाप से मार भी पड़ी आपको, या क्या कभी ऐसा कोई वैसा बचपन का भी ऐसा वाक़या? बड़ी। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन उन्होंने मारा भी बहुत। अच्छा। क्योंकि मैं रहता था दादा अब्बू के पास यहाँ समनाबाद में ना, अब्बू सब पिंडी में थे, उनकी पोस्टिंग, तो मैं FSC में फेल हो गया। अच्छा। तो वो आए तो मुझे कहते क्यों फेल हुए, मैं कहा जी मेरे को नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा। बस वो मुझे आज भी याद है, अब्बू ने जूती उतार ली थी और मुझे इतना मारा था कि कैसे नहीं पढ़ेगा तू, कैसे नहीं पढ़ेगा। तो आज वो मार थी मेरे अब्बू की कि आज मैं यहाँ आपके सामने बाइज्जत जगह पे बैठा हूँ। वो मार आपके काम आ गई? सर पेरेंट्स की तो गालियाँ भी जो है ना बड़ी कीमती होती है, उनकी मार भी बड़ी कीमती होती है। हम लोग जो बच्चे हैं ना अपनी समझते, और जो हमारे आमतौर पे बच्चे कहते हैं तुहानू नहीं पता, हम सब इसी से गुजर कर आए ना इतना। और जितनी चेंजेस मेरी एज ने देखी हैं वो ये नहीं देख पाएंगे शायद बच्चे इस तरह की चेंजेस। लेकिन हम कहाँ से शुरू हुए कि हम टेलीविजन होता था, ब्लैक एंड वाइट होता था, वो एरियल छत पे कर रहे हैं, सिग्नल वीक हो गए, फिर डिश का स्कर्चर आया, फिर करते करते अब मोबाइल ऐसे फोन भी नहीं होते थे उस वक्त, कुछ भी नहीं था फोन। फिर वो पाकटेल आया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले लिया, वो इतना बड़ा बॉक्स में वो होता था, वो हम यूज़ करते थे। फिर इसी तरह गाड़ियाँ जो थी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में चंद कारें थी, उनमें से एक हमारे घर मज़दा 1500, यानी जब मैं पैदा हुआ 1967 में, उस वक्त डाटसन कार थी। फिर मेरी पैदाइश के बाद दादा अब्बू ने मज़दा ली 1500 वाइट कलर की, अभी भी उसकी तस्वीरें हैं, काफ़ी अर्सा हमारे पास रही। और उसके बाद फिर ये टीवी आ गए, वो भी हमारे घर पहला आया। टेलीफोन सबसे पहले हमारे घर में पहला आया समनाबाद में, मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना, मैं वैसे नहीं कर रहा। और जब मैं SHO लगा हूँ, पहला SHO मैं लगा हूँ 1999 में रबवे का। तो अब्बू ने और दादा अब्बू ने मुझे 0 मीटर कार लेके दी थी, FTT 411, मुझे आज भी नंबर याद है। तो उन्होंने कहा था तुम पहले दिन ऐसे कार पे जाना, नई कार पे, कोई दुनिया कल को ये ना कहे कि तुमने यहाँ से आके पैसे बनाए। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, यही वजह है कि आप पूरी सर्विस में आप इस चीज़ से बहुत दूर रहे, आपका नाम कभी भी किसी भी हवाले से भी करप्शन की लिस्ट में या इस तरह के मामलात में नहीं आया? बस ये कुछ अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह मियाँ दिल में ऐसी कोई चीज़ लगा दे कि मतलब ये ना एक चिड़ सी होती है करप्शन से। मतलब कि मैं कैसे किसी के आगे हाथ फैला सकता हूँ, मैं क्यों ना अपने हालात के अंदर गुजारा कर लूँ। बहुत अल्लाह ने दिया है मुझे, बहुत दी है, मतलब मैं तो हर सांस में शुक्र अदा करो तो भी कम है। आप जब सर्विस में आ गए, कितना SHOships की, उसके बाद कब कैसे ये यहाँ पर SSP की पोस्ट पर कैसे? देखिए ये 28 साल का सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र रहा। मतलब पहले SHO और बड़े थानों में रहा, मोचीवाला हमारे इस रीजन का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, शोरकोट रहा, डिचकोट रहा, मदीना टाउन रहा। फिर जितनी भी ब्रांचेज हैं पुलिस की, इसमें चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, 15 इंचार्ज है, CI है, उसमें रहा। DSP होके भी तमाम बड़े सर्कल की है, सिटी झांग, सदर झांग, CIA फैसलाबाद, ट्रैफिक फैसलाबाद, CTD, मतलब घुमाते थे कि मैं सारे वो कर देख जाऊँ। 28 साल बहुत अरसा होता है। ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको किस्म का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी जो आपके इस पूरे 28 साल में जिसने आपको आज तक आपको याद हो, आपको ऐसे स्टन कर दिया? मुझे ना एक बतौर SHO जब मैं लगा हूँ ना मोचीवाला में, तो अक्सर मुझे लोग ये कहते थे कि आप अपनी सीट पे नहीं बैठते SHO वाली पे ना। पता नहीं समहाउ मुझे कोई खौफ सा आता था कि यार पता नहीं मैं इस सीट का हक अदा कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। वो बड़ी पावरफुल सीट, SHO बहुत पावरफुल सीट होती है। तो मुझे यही होता था कि पता नहीं मैं हक अदा कर सकूं ना कर सकूं, और कहीं मेरे अंदर कुछ और ना आ जाए, क्योंकि तकब्बुर मेरे रब की शान है। सजदी भी उसे है ना, हमें सजदी भी नहीं है, हम ऐਵੇਂ मसनूई तकब्बुर किए बैठे। तो वो एकदम मुझे याद है कि मैंने, ये 2004 की बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी वो जहन में वो तस्वीरें सी हैं। मैंने अपनी संतरी को कहा था जो बाहर होता था ना, मैं कहा जब भी कोई गरीब आदमी आएगा आपने उसे सलाम करना है, पानी का गिलास पेश करना है, और उसके बाद मेरे पास लेकर आना है। तो ऐसे में दोपहर के वक्त बैठा तो एक बड़े ही गरीब से कोई ना मुफलिस नादार, पैरों में जूतियां नहीं थी, मियाँ बीवी ना काले रंग के उन्होंने सूट पहने हुए, लाठी पकड़ के टेकते हुए आ रहे। तो वो अंदर मेरे कमरे में, तो मैं साइड चेयर पे बैठा था। तो मैं कहा बैठो बुजुर्गो, जमीन पे बैठने लगे। तो मैंने कहा नहीं कुर्सी ते। तो ना कहते नहीं साढ़े वास्ते नहीं कुर्सियां, मैं कहनी ताड़े वास्ते ने। वो कुर्सी पे बैठे हैं दोनों मियाँ बीवी, और उनकी आंखों से आंसू शुरू हो गए।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੂੰ करे ना करे ਅਸੀਂ तेरे तो करना तक राजी यार हमारी कौम ना इज्जत की भूखी है आप सिर्फ इनकी इज्जत करें ना ये आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे हम इज्जत नहीं करते पुलिस सर्विस में ये फिर क्यों ऐसे होता है कि आपको थानों में एक किस्म का वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती थाने में जाते ही सबसे पहला कंसेप्ट आता है आपकी जेब में पैसे क्या आप एक किस्म का पुलिस को राम कर सकते नहीं देखिए मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आप पुलिस नहीं जहाँ भी जाएंगे ये आपको मिलेगा आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाए बदकिस्मती है ना कि हम लोग हमें क्या नहीं दिया अल्लाह ने इस मुल्क को क्या कुछ नहीं दिया मैं सारी दुनिया फिरा हुआ हूँ यानी जापान जैसा शहर भी हर चीज़ बाहर से मंगाता है खाने पीने की लेकिन वो कहाँ पे खड़े हुए चाइना की आबादी बढ़ गई अगर आबादी कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वैसे तरक्की नहीं कर रहा तो वो उसी आबादी के बेस पर तरक्की कर गया हमारी बदकिस्मती से ग्रूमिंग नहीं हो पा रही हम लोग बस वो समझ नहीं पा रहे इबरत नहीं लेते सीखते नहीं कब्र को भूल गए दीन को भूल गए बस ये अजीब सी हमारी हरकतें हो गई और जब बात करें पुलिस की पुलिस का थोड़ा सा हार्श रवैया इसलिए होता है कि हर वक्त क्रिमिनल से तो वास्ता होता है और दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखें जो हमारे आप दरख्वास्त कभी एक्सपीरियंस कर आपको हो किसी दोस्त का वो जब कोई दरख्वास्त लिखता है ना लड़ाई झगड़े की तो उस बंदे का नाम भी बीच में रख देता है जो कराची होता है या मुल्क में भी नहीं होता मतलब आप सबसे पहले खुद एक कुशन देते हो पुलिस को कि हाँ तुसी रगड़ा लाओ इन्होंने पैसे लाओ तो साढ़े को भी लाओ अब आप अगर कराची में एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट मौजूद और मुद्दई आप वहाँ लिखा है आप तो पैसे भी धंस के दोगे पुलिस वाले लेगी कि मैं तुम गुनाह कर रहे हैं नहीं लेने चाहिए क्योंकि कुरान शरीफ में ये वादे तौर पे लिखा गया है कि आपका रिज़्क आपकी मौत से पहले पहले आपको मिलना ही मिलना है बाय ऑल मीन्स मिलना यानी अल्लाह पाक ने इसका वादा कर लिया रिज़्क का मगफरत का नहीं किया हम रिज़्क के पीछे भागते हैं सुबह शाम मगफरत की कोशिश ही नहीं करते अब आपके डिपार्टमेंट में भी भर्तियां हो रही हैं पूरी किस्म का काफ़ी सारी जगहों पे देखा जा रहा है क्या अब एक किस्म का मेरिट को या तरजीह दी जा रही है या जिस तरह पहले एक किस्म का सिफारिश की बुनियाद पे या किसी पैसे के बलबूते पर लोग जो है पुलिस में भर्ती तो ये सब ये बड़ी पुरानी बात हो गई बेशक माफिया सरगर्म होते हैं और कुछ कोशिश भी करते हैं दो नंबरी करने की लेकिन अब पुलिस की भर्ती तो मैं कहूँगा बल्कि बहुत पहले की बात है पहले आपको याद होगा ये 90 से पहले की बात कर रहा हूँ वो 1.5 लाख रुपए देके एएसआई भर्ती या नायब तहसीलदार भर्ती 3-3.5 लाख ना कुछ रेट होता था अब 1 रुपया भी कोई नहीं लेता हर किसी को ना इस हिसाब से अपनी इज्जत पे आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया ना उसने हर चीज सामने उठा के रख दी है अब आप नजर आ जाते हो हुआ क्या अब हम भर्ती हो रही है मैं डेली यही बात कर रहा हूँ कि देखो बेटा किसी को पैसे ना पकड़ाना अक्सर ये भी होता है बंदा तेन भर्ती करा दूंगा वो अपने मेरिट पे होता है उसके पैसे हर तो पैसे वापस करते क्यों दे रहे पैसे भाई अगर आप काबिल हैं आप डिजर्विंग हैं तो आप 100% सीट लेंगे मैं गारंटी से कह रहा हूँ और मैं डेली खुद मॉनिटर कर रहा हूँ अभी भी आज मैंने इसी में मीटिंग की है अभी जैसे दौड़ होनी है वो 1 माइल करना है 7 मिनट में अब ये बच्चे जो हैं हर वक्त मोबाइल पे बैठ के खेलते रहते हैं वो 7 मिनट बड़े होते हैं 1 मील के लिए लेकिन नहीं कर पाते फिर कहते हैं जैसे फारिश चल बड़े अच्छे से अपनी पेट्रोलिंग पुलिस को सर्व कर रहे हैं इसमें आपको पास बहुत बड़ा रीजन है बहुत लंबी चौड़ी एक किस्म की वो पूरा एरिया है इसकी बेहतरी के लिए मिर्ज़ा अंजुम कमाल ने क्या क्या किया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि अब आप अगर चले जाते हैं यहाँ से तो वो एक किस्म का याद रखी जाएगी देखें सबसे पहले तो जब मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया तो हमारे 22 शहीद हो चुके थे पंजाब हाईवे पेट्रोल पूरे पंजाब से फैसलाबाद के 4 थे हमारे और उनकी कोई यादगार नहीं थी कहीं पे भी तो सबसे पहले मैंने यादगार शोध अपने ऑफिस में बनवाई ताकि कम से कम हमारे शहीदों के नाम मेरे दफ्तर आने से पहले सबको नजर आते ये शहीद है जिन्होंने जान के नजराने पेश किए तो उनके नाम अमर कर दिए हमने दूसरी भी मैंने ये एफर्ट की जो मेरे 4 फैसलाबाद के थे उन चारों के नाम पे मैंने 4 पोस्टों के नाम करवा दिए और उनके लवाकिन उनके फादर से उनके माँ से उन पोस्टों के उस नाम का इफ्तिताह करवाया ताकि उनके बच्चों ने जो कुर्बानियां दी हैं कम से कम वो इन्हें याद है कि बस रहती दुनिया तक वो नाम उसी तरह चलेगा कि ये फलां के आप ये फलाने की है फलाने की नाम से चलेंगी पोस्टें हमेशा के लिए होगी फिर मैंने इनकी वेलफेयर के लिए कोई 25 के करीब MOU साइन किए यानी हर इदारे से उसमें लैब्स भी थी उसमें एजुकेशनल भी थे शोधा के बच्चों को 100% 25 मोर देन 25 इवन उसमें मेडिकल स्टोर भी शामिल है और जो इदारों से किए हैं उसमें शोधा की जो मेरे 4 उनके बच्चों के लिए 100% फ्री है हर चीज़ तमाम टेस्ट वगैरह जो मेरे रिटायर्ड हो गए वो 70% फ्री हैं और जो हाजिर से 50% रिलीफ उनको दे के दे रहे हैं हर लैब से फिर हमने प्लांटेशन ड्राइव की 200 से मिलके मैंने इन 3 सालों में 5200 पौधे लगाए
اور جن سے میں نے لیے پودے میں نے کہا یار مجھے فروٹ ٹریز دو. ہم نے گرین پاکستان کے چکر میں نا فروٹ ٹریز کم کر دیے. اس سے ہوا کہ آپ دیکھیں گے اب وہ چیلیں اور کوے زیادہ نظر آتے ہیں. ہمیں فروٹ ٹریز چاہیے تھے جس میں ہمارے پرندے آتے تھے, کوئل آتی تھی, طوطا آتا تھا, بلبل آتی تھی. تو میں نے تمام پوسٹر پہ اچھا اب آپ پودا لے کے لگا دیتے ہو نا, وہ سم ٹائم چلتا نہیں ہے. میں نے وہ پودے اپنے کانسٹیبلس کے نام کر دیے کہ بھائی بیٹا یہ 10 پودے آپ کے ہیں, میں نے آپ سے یہ لینے, آپ انہیں کھاد دو, آپ انہیں پانی دو, آپ ان کی ٹیک کیئر کرو. اگر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پودے اگلے آنے والے کے نام چلے جاتے ہیں. آپ نے ہیلپ لائن کے اوپر بھی بڑا کام کیا. پہلے یہ ہیلپ لائن اتنی ایکٹیو نہیں تھی, بہت مسائل ہوتے تھے روڈز پہ اور بہت ساری جگہوں پہ, بلکہ میں اس کا خود عینی شاہد بھی ہوں کہ آپ کی بڑی قسم کا رسپانس ریٹ بھی بہت زبردست رہا ہے. اصل میں 1124 جو تھی نا ہماری کال سائن ہے, آپ کی کوئی پرابلم ہو ہائی وے پہ, آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, فیول ختم ہو گیا, جسٹ ڈائل 1124. بلکہ سو میں سو آپ رات کو فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسیکیور روڈ ہے, آپ 1124 پہ کال کریں. اگر وہ بیٹ ایریا ہے پنجاب ہائی وے پیٹرول کا تو آپ کو جسٹ لائک VVIP پروٹوکول وہ اپنی بیٹ کلیئر کرائیں گے. لیکن یہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکی. میں نے پھر اس سے زیادہ کام کیا. میں نے تمام پوسٹوں کے بورڈ پہ 1124 لکھوایا. اور جو آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جب نیا چارج لیا تو رات کو 1:30 بجے میں گیا ایک پوسٹ کے علاقے میں نے کال کی, میں کہہ رہا میری گڈی خراب ہو گئی تھے, مدد چاہیے. اب وہ جو تھانے دار صاحب تھے وہ جی ساری بیٹ ہی نہیں آئے گی. میں کہا نہیں میں دیکھی ہے پوسٹ لاگے تاری پوسٹ ہے تو لاگے میں کھڑا تو یار رات 1:30 بجے سے صاحب سو رہے ہونے. میں کہ نہیں ہے تاری بیٹی نا کنفرم ہے, مطلب توہن و کرہن وہ 40 منٹ بعد پہنچے میرے کول. اگوں انہوں دا SP کھڑا سی. اس تو بعد ہم جدوں بھی کوئی کال جاتی وہی سمجھنے کہ SP ہی ہونی ہے. اس وجہ سے ہمارا رسپونڈنگ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, بہتر ہو گیا, پہلے بہتر ہو گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. فیصلہ پنجاب میں 99% ان کیس آف اینی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ ہماری جو ہے وہ ہماری ہے سب سے پہلے ہم پہنچ رسپانس ریٹ آپ سب سے پہلے. بس ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مرزا صاحب بڑی قسم کی ٹف لائف ہے آپ کی, ٹف شیڈیول. ساری بات ہے پولیس سروس میں آرام بھی بڑی مشکل سے آپ کو نصیب ہوتا ہوگا. اکثر میں اس پہ بھی سنتا ہوں کہ آپ رات بھی جا رہے ہیں, دن بھی جا رہے ہیں, 24 گھنٹے. اپنے آپ کی جو ایسی کون سی ہابی ہے جو آپ کرنا ہر صورت میں پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں اس کی مس نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسپورٹس جو ہے نا, یہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ اسپورٹس مت چھوڑو. اور یہ جو 25-30 سال کی عمر میں یا 20 سے آن ورڈ جو بچے نہیں کرتے وہ نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کریں گے ان کو فرق پڑے گا جب 50 سال کراس کریں گے. جیسے میں 58-7 کراس کر گیا ہوں. اب مجھے الحمدللہ ابھی تک کوئی میڈیکیشن نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کیونکہ میں نے پچھلے 40 سال سے ٹینس نہیں چھوڑی. پہلے بیڈمنٹن کھیلتا تھا, اب لان ٹینس کھیلتا ہوں. اور میرے جتنے آفیسر ان کو بھی پتہ ہے کہ اس نے اس وقت کھیلنی ہوتی ہے. اس نے میری صحت بچائی ہوئی ہے. جب میری صحت بچی ہوئی ہے تو میں اپنی فیملی کی بھی اچھی لک آفٹر کرتا ہوں, اپنے جاب پہ بھی اسی طریقے سے رہتا ہوں. مطلب مجھے فکر نہیں ہوتی کہ میں سویا یا نہیں سویا. ٹف ہو جاتے ہیں نا, آپ کی باڈی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. میوزک بھی سنتے ہیں؟ میوزک ہاں جی, کبھی کبھار. کون سا, کس کو پسند کرتے ہیں؟ مجھے بس وہ ایک ہی جو ہے, میں گاڑی اگر وہ ریپیٹ پہ لگا تو مجھے وہی سننا اچھا لگتا ہے, تو کو جا من کو جا. کیونکہ اس نے لکھنے والے نے بھی اخیر کر دی میرے نبی کی شان میں, اور اس کا ایک ایک فکرہ جو ہے نا ایسے دل میں اترتا ہے. آپ بہت اسپرچوئل ہیں, کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے سوشل میڈیا پہ قسم کا بڑے آپ کی فیملی پوری ایک قسم کا بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہتی ہے. لیکن جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ بالکل ڈاؤٹ ہوتا ہے, بالکل ہٹ کے آپ کا فیس ملتا ہے, ہمیں نظر بھی آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے؟ شاید یہ بھی بائی برتھ ہے, کوئی اللہ کی طرف سے ہے کہ میرے پیچھے دعائیں ہیں صوفی منظور صاحب کی. صوفی منظور صاحب داماد تھے صوفی برکت صاحب کے, سانگلے میں رہتے تھے. وہاں میرا ان کا انٹریکشن ہوا اور انہوں نے مجھے آج بھی یاد, انہوں نے کہا تھا کہ انجم آپ 40 سال بعد بالکل بدل جاؤ گے. تو میں کہا کیا مطلب؟ کہتے نہیں یہ بس چھوڑو. مجھے آج بھی ان کے فکرہ یاد ہے. اور وہی ہوا کہ مجھے اب نماز کے بغیر میرا گزارا نہیں, ایک عجیب سی لگی ہوتی ہے. اور جب آپ نماز شوق سے پڑھتے ہیں, اللہ میں خود آپ کو ایسے نماز پڑھاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. رات میں لاہور سے آ رہا تھا صبح, بلکہ تو میں کوئی 4:30 بجے بریک لگائی ہے سائیاں والا پہ نا, تو میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہی مسجد آ کے جماعت ہو رہی تھی, مطلب آپ کو جماعت مل جاتی ہے. اور چونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم میری نماز کی فکر طاری کر لو, تمہاری فکریں میرے ذمہ. میں نے صرف نماز کی فکر طاری کی, اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں دنیا کی. یقین کریں تمام معاملات آپ کے مجھے کوئی فکر ہی, نہ مجھے فائنینشیل ہے, نہ مجھے ہیلتھ کی ہے, نہ مجھے فیملی کی ہے, مجھے کوئی بھی نہیں. صرف مجھے ایک فکر ہوتی ہے,
यार ज़ोहर पढ़ ली थी, असर पढ़ ली है, असर पढ़ ली तो मगरिब का तो पढ़नी है। और मैं यही सबसे कहता हूँ कि यार जब मेरा इस कायनात के खालिक और मालिक ने ये बात कह दी कि तुम मेरी नमाज की फिक्र तारी करो, तो तुम्हारी फिक्रें खत्म कर दूंगा, तो फिर वो उसने तो उस अल्लाह की एक ये भी शान है ना कि वो शर्म हया वाले हैं। उन्हें होता है कि मैंने बात कह दी या मेरा बंदा हाथ उठा रहा है, मेरे आगे नमाज पढ़ रहा है, मैं उसे कैसे मोड़ दूं, कैसे जवाब दे दूं उसे, हो ही नहीं सकता ना। तो बस एक नमाज की फिक्र तारी करें। टची आदमी हैं आप, बड़ी अपनी लाइफ में किस्म का बड़ी सेंसिटिवनेस आपकी तबीयत पाई जाती। मोहब्बत भी हुई किसी से? जिससे मोहब्बत हुई थी उससे शादी कर ली। अच्छा। अल्लाह पाक उससे से ज़िंदगी दे, बड़ी अच्छी मेरी साथी हैं, बड़े केयरिंग है, लविंग है। उसने मेरे घर को, मैं अभी भी अपने जो है ना, जो मेरा आबाई घर था उसी में मैं रहता हूँ, 5 मिनट का घर है हमारा। क्योंकि पहले वो पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ थी, पहले बड़ा माशाल्लाह सब कुछ था, अबू भी बहुत बड़े अफसर थे, लेकिन आपको पता है कि वो अबू के साथ 5 भाई थे, जो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ। तो हम उसी घर में रहते हैं, उसी वहाँ पे अपना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अपनी छत तो है ना मेरी। तो बस वो उसी तरह से सिस्टम सारा सही चलता है। मोहब्बत की उसी से शादी भी होगी, तो क्या कभी कोई लड़ाई भी हुई? तो कौन से मियाँ बीवी हैं जिसमें लड़ाई नहीं होती? कोई ऐसी लंबी लड़ाई जिसमें आप? नहीं, कभी आज तक नहीं। और मैं बताऊं आपको कि आज तक मेरी मिसेज अपने मैके नहीं गई है। अच्छा। एक दिन के लिए भी नहीं गई। और अब भी लड़ाई होती है तो मुझे ना एक वो बात याद आती है कि हज़रत आयशा भी नाराज़ होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो उनको मना लेते थे। तो फिर वो मैंने ये सुना कि रूठना जो है ना बीवी का, वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत है और उनको मनाना मेरी नबी की सुन्नत है। तो हम वो सोच के ना कि यार मैं नबी की अपनी बीवी को मना लेता हूँ कि नहीं यार मेरे नबी की सुन्नत है कि मैंने मनाना। बच्चे कितने हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं। और जब ये 3 बेटियाँ हुई तो बड़ा प्रेशर भी आया, क्योंकि मैं भी इकलौता था, मेरा भाई कोई नहीं था। फिर आगे 3 बेटियाँ हो गई, तो सब कहते थे यार दूसरी शादी कर ले, कर लेनी चाहिए, तेरा नाम। मैंने कहा यार बात ये, अगर मेरे रब्बे करीम ने मुझे देना होता बेटा, तो बेटा भी दे देता। उसने मुझे 3 ये दे दी। यही रब्बे करीम की कम हिकमत है कि उन्हें सेहत के साथ दे दिया। मैंने अक्सर देखा है औलाद नहीं होती है तो डिसेबल या कुछ खराबी होती है, तो कितना मेरे रब्बे करीम का मुझ पे करम है, उसे 3 बेटियों से नवाजा, सेहत, जिंदगी वाली, प्यार करने वाली। आपकी 3 बेटियां इंतहाई शाइनिंग है, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, खास तौर पर जन्नत मिर्जा के हवाले से। जिसे कहते हर वक्त वो लाइमलाइट पे रहती हैं, कोई फिल्म, टीवी, कोई मॉडलिंग, हर तरह के। अच्छा, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को भी कैरी करती है, वो नजर आती हैं। वो एक जारी बात है, आपकी एक तरबियत है। कभी आपको कोई ऐसी चीज़ फील हुई कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट में रहती है, कोई ऐसी चीज़ आपको कभी फील हुआ हो कि यार मैं इनको आज़ादी ना देता या आज़ादी दे देता, कि क्या कभी कैसा हुआ? देखिए, आज़ादी उनको इस हद तक है कि वो अपने शौक से जो ज़िंदगी गुजारी एक लिमिट्स के अंदर, और जहाँ कहीं जाती हैं उनकी मामा साथ होती हैं या मैं साथ होता हूँ। और मैं कहता हूँ बेटियों से ना हमें ना मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। जब बेटी हमारी छोटी होती है ना, मेरी गुड़िया, मेरी रानी बड़ा प्यार करते हैं। जहाँ वो ग्रोन अप होते हैं, शादी करो, इसके मगरोला हो। और ये हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली। मतलब मेरी बीवी अगर मुझसे ज़्यादा कहेगी तो मैं भी कहूँ यार की हो गया, बस कर दे। वही मेरी बहन कहेगी अच्छा बेटा कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम बीवी को किसी और तरीके से ना, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैंने अपनी 3 बेटियों को जो उन पे मैंने फोकस किया, तो उनकी स्टडी पे किया। स्टडी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी की, अपने कामयाब हुई। हाँ, यहाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा, मैं उन्होंने शुरू से आखिर तक ये नहीं कहा कि बेटा फर्स्ट आना, मैं कहा बेटा बस पास हो जाना। अब ये क्या हो रहा है हमारे, हम लोग बच्चों पे फोकस करते हैं, तालीम का वजन डाल देते हैं। आप देख लें, एक वक्त था कि पंजाब के बच्ची ना गबरू जवान होते थे, बच्चे भी 6-6 फुट के, 6.5 फुट के, अब इतने छोटे छोटे से। क्यों? हमने शुरू से उनकी ग्रोथ मुतासर कर दी और प्रेशर डाल दिया एजुकेशन का बहुत ज़्यादा। सुबह बच्चा जाता है, दोपहर को आता है, फिर ट्यूशन पढ़ता है, फिर फलां जगह चला जाता है, फिर अकेडमी चला जाता है। अजीब सा हमने बना। मैंने अपनी बेटियों को कहा बेटा आपने बस फेल नहीं होना, पास होते रहना, बाकी हम इंशाल्लाह। बहुत लाइन है ना, पहले सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर होता था, फिर ये अलिशमा ने बेसिकली शुरू किया था ये टिकटॉक, उसने एक पहले लाइक की ऐप थी, पता नहीं कौन सी, उस पर शुरू किया, फिर जन्नत ने डाल दी, वो भूल गई, देखा तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। अभी भी आपके जितने चैनल्स वाले आते हैं वो यही कहते हैं कि जन्नत, मतलब 3 बेटियों में सहर माशाल्लाह शादी होगी, बड़ी खुश है, यूके से रात वही वापस आई, उसे मैं लेने गया हुआ था। तो वही गाड़ी में पीछे बैठी, 3 बहनें आपस में दोस्त हैं, आपस में शरारतें करती हैं। मतलब मैं सारे रस्ते अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह में तेरा करोड़ शुक्र है। आपकी फैमिली इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई किस्म का वो हसीन इंतजार लगता है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। तो आपके हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें मुसलसल स्प्रेड की जाती हैं,
اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس میں دیکھیں کیا کیسے فیل کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جب بھی انسان منہ کھولتا ہے نا یا کچھ لکھتا ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کا پتہ دے دیتا ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، میرے ماں باپ کون تھے اور ان کی تعلیم کیا تھی. جیسے حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب منہ کھلتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے دکان لوہے کی ہے یا سونے کی ہے. یا جس طرح دروازے کی جھریوں میں سے سورج کی کرنیں بتاتی ہیں نا دن ہو گیا ہے، اس طرح ایک بندے کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کس قبیل کے ہیں، آپ کی گرومنگ کن لوگوں میں ہوئی ہے، آپ کیا آپ کی سوچ کیا ہے. اگر کوئی ڈرٹی بات کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ اپنا آپ بتا رہے ہیں نا، مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ میرے معاملات میرے اللہ کے ساتھ ہیں، جان تو میں نے اس کو دینی ہے، لوگوں نے کو تو نہیں. اب یہاں ہم لوگ خود منصف بھی بن جاتے ہیں، اور یہ تو فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا. میں ایسی ایک بات مجھے نا ایک دن ایک فیس بک پہ کسی نے ویڈیو شیئر کی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا گتے کے اوپر، ہاتھ میں سے سگریٹ لی ہوئی، سوٹا لگائے رکوع میں چلا جائے، سوٹا لگائے سجدے میں چلا جائے. اسے نہیں پتا میں گتے پہ بس اپنے وہ دھیان میں نماز پڑھ جا رہا. تو جب مجھے شیئر ہوئی تو اس نے ساتھ یہ لکھا کہ اس بندے کو پکڑ کے قرار سزا دی جائے کہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے. میں نے اسے ان باکس کیا، میں نے کہا بھائی کیا پتا اس کا ایک سجدہ ہمارے 1000 سجدوں پہ بھاری. یہ سجدے کا معاملہ اس کا رب کا ہے یار، اس کا ہو سکتا ہے ایک سجدہ ہمارے 1000 سجدوں پہ بھاری. اچھا پہلے میں نماز پڑھتا تھا تو میں اللہ میں میرے سجدوں کو قبول فرما لینا، یہ نہ ہو کہ چوک نکالے تو مار دی جائیں گے منہ پہ نماز، ایسے کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور جگہ کہا گیا، اللہ میں نے کہا کہ مجھے تم جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ملوں گا. اب میں اس گمان کا پڑھتا اللہ میں تم تو قبول کرنی ہے، میری نمازیں رد نہیں ہونی انشاءاللہ. مطلب ہمارے کام اللہ میں کی کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اس بات پہ بھی ثواب دیا گیا کہ تم اچھا سوچو، پازیٹیو سوچو، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ جو برے کمنٹس ہیں، یہ جو بری اس طرح کی مسلسل قسم کی وہ غلیظ قسم کی کمپین یا اس طرح کی باتیں، اچھا کیا آپ کو ڈس ہارٹ بھی کرتی ہیں یا آپ کی فیملی کو؟ بالکل نہیں کرتے. ہم اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل پتہ نا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، ہم کیسے چل رہے ہیں. اب جنت اگر ہے وہ ماشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا پہ جتنی وہ انفلوئنسر ہے اسے مطلب اس کو آئی جی صاحب نے بھی بیٹی بنایا ہوا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، جو باقی بھی ادارے ہیں وہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. عزت تم خود بناتے ہیں نا، اور بھی کتنے اس کے ساتھ آئے چلے گئے. اب جنت اس وقت میں اس کے 2.5-3 کروڑ فالوورز ہیں، ابھی جاپان سے اس کو کالیں آ رہی ہیں، آسٹریلیا کا وزٹ سے آ رہا ہے. تو وہ ماشاءاللہ اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے، کوئی غلط اس کا کام نہیں ہے، ماں کے ساتھ جاتی ہے، اپنی دنیا پھر رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. ہم بیٹیوں کو بالکل، اگر میں یہی سوچا تھا کہ میرا بیٹا ہوتا تو پھر میں کیا کرتا، ظاہر ہے پھر بھی میں ایسے ہی الاؤ کرتا نا کہ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک لمٹس میں رہو. کیونکہ ہر جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو پتہ ہو کہ یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی پوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب کوئی کامنٹ کرتا ہے نا وہ اپنا آپ بتا رہا ہوتا ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں ظاہر میرے دل سے، بناوٹی باتیں اچانک نہیں ہوتی، وہ سوچی جاتی ہیں نا. یہ فیل بتی ہماری میرے آپ کی بات ہے تو میرا انر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اندر سے کیا بنتا ہوگا نا. اسی طرح جب کوئی ایک کمنٹ کرتا ہے نا، اس ایک کمنٹ میں سمجھ لو کہ پوری نسل بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے چلتا. مرزا انجم کمال کی زندگی کا کوئی حسین ترین ایسے لمحہ یا ایسا کوئی واقعہ جو آپ نے کبھی کسی سے شیئر نہ کیا ہو، یا کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کی ایک سویٹ قسم کی یاد ہو؟ جتوئی صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ، لوگوں کو زندگی میں ریگریٹ ہوتے ہوں گے، یار یہ ایسا نہیں ہوا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میری زندگی میں آج تک کوئی ریگریٹ نہیں. آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم ہیپی. اور میں اللہ کا بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹا ہم ہر سانس میں شکر ادا کریں تو بھی کم. کوئی تلخ ترین واقعہ جو آپ کو آپ کی لائف کو ایک قسم کا جس نے ڈسٹرب بھی کیا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو وہ ہو گئی؟ کبھی نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ میں نا شروع سے، جیسا اسپریچولزم کی بات کی، میں جو بھی ہوتا ہے نا میری زندگی، میں کہتا ہوں اللہ میں اگر آپ کی یہ رضا ہے میں اس میں راضی ہوں. میں دوسری بات ہی نہیں کرتا. اچھا اللہ میں آپ کی رضا ہے تو میں اس میں راضی ہوں. تو اس لیے پھر جب آپ اللہ کی رضا پہ چھوڑ، اب جاپان میں آپ کو پتہ کہتے ہیں خودکشی کا ریٹ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا ہے، ان کے پاس اس کو نکالنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، پھر اپنی جان لے لیتے ہیں. میرے ساتھ اگر زندگی میں اول تو کبھی الحمدللہ کبھی کچھ نہیں ہوا. مطلب ویسے اگر دیکھا جائے میں ڈی ایس پی سے ریورٹ ہو کے انسپیکٹر ہوا، آپ کو ایک رینک سے نچلے رینک پہ لیں تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ میں اگر آپ کی مرضی ہے، میں میرٹ پہ تھا، ہو گیا تو کوئی بات نہیں. ود ان منتھس میں بحال ہو کے دوبارہ سیٹ پہ بھی چلا گیا. تو آئی نیور فیل ریگریٹ، اور میں ہمیشہ تھینکفل رہا اللہ کا. میرے ساتھ ایک حافظ بلوچ ہے فیاض، میرا پہلا گن مین تھا جب میں ربیہ سے چلا گا 1999 میں. تو وہ حافظ قرآن تھا، نعت خواں تھا، تراویح پڑھاتا تھا.
سال ایک ہو گیا تو مجھے کہتا سر میں رات خواب دیکھا تے کرا تھا نا شعر میں کہاں 10 کہتا ہے دونوں ہی جا رہے تھے ایک بزرگ ملے رستے جی تانوں کوئی شاید تحفے جی دیتی تو میں انہوں نے کہا جی نہ یہ نماز اس وقت میں نماز اتنی نہیں پڑھتا تھا ریگولر نہ یہ ریگولر نماز پڑھتے نے نہ یہ حافظ قرآن نے نہ یہ نعت خواں نے میں تراویح میں بھی پڑھانا میں نے دیتا تو سی انہوں نے دے دیتا تو انہوں نے کہا تم اس کے ساتھ کب سے ہو کہ جی سال ہو گیا کہتے تم نے کبھی دیکھا یہ ہر کام اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں تو اس کی یہ ادا پسند ہے جب سر اللہ پہ چھوڑ دیتے نا اللہ میاں بڑے مہربان وہ ماں سے 70 گنا زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں اس انسان سے جب انسان کو بنایا نا اللہ پاک نے تو اس نے کہا قرآن شریف بڑے فخر کے ساتھ فتبارک اللہ احسن الخالقین اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا یعنی ہم کبھی اپنے اوپر غور کریں تو اللہ کی طاقت نظر آتی ہے میں آپ سے بات کروں پلکیں جھپک رہا ہوں کتنا بڑا رب کا احسان ہے ہمارے ایک بیچ میٹ ہیں وہ ان کی پلکیں نہیں اٹھتی وہ دیکھنا تو ایسے کر کے دیکھتے ہیں وہ کتنا احسان ایک ہمارے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے گلا خشک ہو جاتا تھا ان کا نا یہ تمہارے لعاب بند ہے وہ ایک گھٹ پانی لے کے ایک بات کرتے تھے کتنے بلیسڈ ہیں ہم لوگ کیسے بولے جا رہا ہوں میں آدھے گھنٹے سے آپ کے ساتھ آپ کی سروس بالکل آپ کی قسم کا آخر پروگرام میں جاتے جاتے بالکل اینڈ پہ آپ کی قسم کا 28 سال سروس ہو چکی ہے مزید اس سے آگے کیا کرنے کا ایسا ایم ہے یا ایسی کون سی چیز ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کریں بس میں تو جیسے کہا گیا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے شارٹیسٹ راستہ ہے نا وہ اس کے بندوں کی خدمت ہے میں زندگی میں میرا بس یہی ایم ہے کہ میں اس کے بندوں کی جتنی خدمت کر سکوں تاکہ اللہ کی غربت پالوں کیونکہ میں نے آخر کار قبر میں جانا ہے نا مطلب قبر ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی ذی حیثیت جو ہے نا جس میں انسان جان ہے وہ اوائڈ نہیں کر سکتا ہم لوگ بڑے بدقسمت ہو چکے ہیں ہم قبرستان جاتے ہیں میت قبر میں اتر رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں سب سے جو بھاری ٹائم میت پر ہوتا ہے نا وہ جس وقت سے لحد میں اتارا جا رہا اور آپ دیکھیں اس وقت بھی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں دنیاوی باتیں اس وقت تو یار رو رو کے اس کے لیے دعا کرو اللہ میاں اب یہ تیرے پاس آ گئے اب تو اس کی مہربانی کر اب یہ بے بس ہے اب تیرے پاس اس وقت آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور جو ہم ٹرنیلی فرعونیت تکبر اب بھی میری سانس چلی جائے نا تو کسی نے یہ نہیں کہنا انجم کدھر ہے میت کدھر ہے سب سے پہلے میرا نام جائے گا جس کا میں اتنا دنیا میں کہتا ہوں مرزا انجم کمال یا جو بھی ہو چاہے پولیس افسر ہے چاہے کوئی بھی وہ نام تو آپ کے جس دن سانس کا ناتا ٹوٹ گیا نا تو آپ میت بن جائیں ناظرین آپ ایک انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اور انتہائی اسپرچل حالانکہ سوشل میڈیا پر ان کا جو فیم اور ان کا ایک قسم کا نام ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک قسم کا وہ کمپلیکیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ان کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں ڈسکس کیا جاتا ہے ان کی فیملی کی وجہ سے بھی لیکن آپ نے سنا کہ وہ کس طرح سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ہیومن بینگ اور ویلفیئر کے حوالے سے کتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیووٹیڈ بھی ہیں موٹیویٹڈ بھی ہیں اور کمیٹڈ بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں اگر مجھے موقع ملے گا تو میں اپنی زندگی میں دوسروں کی بہتری کے لیے ضرور کام کرنا چاہوں گا آج آپ نے سنا مرزا انجم کمال کے حوالے سے تفصیلی پوڈ کاسٹ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت پاکستان زندہ باد